اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلوات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی محمد وآل محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین صلوات الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المومنین واولاد المعصومین حجج اللہ صلوات اما بعد فقد قال اللہ فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ صلوات شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے اور محمد و آل محمد کے سلام سے ایک اور درود دے لیں محمد دعا کرتے ہیں رب محمد و آل محمد سے محمد و آل محمد کا واسطہ دے کے کہ یقیناً اس دنیا میں ہر ایک مخلوق ہر ایک انسان کسی نہ کسی پریشانی میں گھری ہوئی ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے، ہم دعا کرتے ہیں محمد و آل محمد کے پروردگار سے کہ جتنی بھی ہماری پریشانیاں ہیں، چاہے وہ ہیلتھ کے میٹر ہوں، چاہے وہ ایجوکیشن کے میٹرز ہوں، چاہے وہ فیملی میٹرز ہوں، چاہے وہ جاب سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں، چاہے وہ امیگریشن کے ایشو ہو، اور جو بھی دل میں آپ کے مسائل ہیں، دعا کرتے ہیں کہ جتنی بھی مشکلیں ہیں وہ جلد از جلد اس فرش کے صدقے میں، ان دنوں کے صدقے میں اور محمد و آل محمد کے حق کے صدقے میں ہماری جلد از جلد مشکلیں ختم ہوں۔ اور وقت کی سب سے ضروری دعا کہ ہمارے امام کا جلد از جلد ظہور ہو کہ جتنی بھی ہمارے مشکلیں ہیں خود بخود کے حل ہو اور ہمیں اپنے امام کے غلاموں میں انصار میں شامل ہیں۔ درود دے دیں اور محمد والے مسلسل تیسری اسپیچ تھرڈ محرم کے سلسلے میں یہاں سے آپ لوگوں کی سماعتوں کے نظر اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کے تھرو کچھ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی سماعتوں کے نظر کچھ پہنچایا جائے، اور جس قرآن کی آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ پیش کیا، اس کے اندر پروردگار فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ مَن یُجَادِلُ، وہ جھگڑا کرتے ہیں، ڈسپیوٹ کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں۔ کیوں ڈسپیوٹ کرتے ہیں، کیوں لڑائی کرتے ہیں؟ بغیر علم، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ جب علم نہیں ہوتا تو وہ پروردگار کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور وہ یتبعو، اور وہ اتباع کرتے ہیں، وہ فالو کرتے ہیں کل شیطان مبین، تمام شیطان مرید، یعنی کہ تمام ریبیلیس، تمام سرکش شیطانوں۔ تو ہم نے ٹاپک یہی رکھا تھا علم اور آل محمد، ان تمام تقاریر کا جو سلسلہ کنٹینیوس جاری ہے، اس کے اندر فوکس ہمارا تھا کہ علم اور آل محمد پہ
روشنی ڈالیں، اس کو کوشش کریں کچھ نئی چیزیں آپ لوگوں کی سماعتوں کے نظر۔ شروع کی 2 تقریروں کے اندر بیسک انفارمیشن میں نے آپ کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کری تھی کہ آل محمد کا رتبہ کیا ہے، اور یہ علم کہتے کس کو ہے، انفارمیشن، نالج اینڈ وزڈم، معلومات، معرفت اور علم میں کیا فرق ہوتا ہے اور کیا اسٹیپس ہوتے ہیں، اور کن اسٹیپس کو فالو کر کے کن اسٹیپس کو، جن اسٹیپس کو آپ کو فلفل کرتے ہیں تو آپ اپنے انفارمیشن کو کنورٹ کر سکتے ہیں نالج میں، یعنی کہ معرفت میں، اور معرفت کو کنورٹ کر سکتے ہیں آپ وزڈم میں، یعنی کہ علم میں۔ اور جہاں بھی علم کی بات آئے گی تو وہاں آل محمد کا یقیناً ذکر آئے گا۔ کل کی تقریر میں آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیا تھا کہ جتنے بھی انبیاء میں جو درجات ہیں، جو ان کے لیولز ہیں، کیونکہ تمام انبیاء برابر نہیں ہیں، تمام انبیاء کی کوئی نبی دوسرے نبی سے افضل ہے، فضیلت ہے، جو یہ فضیلت ہے یہ علم کی بنیاد پہ ہی دی گئی۔ تو تھوڑا سا ریویو کل کا اور پھر آج اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ریویو میں صرف یہی تھوڑی سی باتیں آپ لوگوں کے سامنے، پھر آپ لوگوں کی سماعتوں کے نظر، کہ جو علم کی بنیاد پہ جو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے نبیوں میں، انبیاء میں، وہ امام رضا کی میں نے حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کری تھی کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ یہ انبیاء میں، نبیوں میں، رسولوں میں فرق ہے تو کیسا فرق ہے، تو انہوں نے کہا کہ نبیوں کو 40 درجات 40 لیول کا علم دیا جاتا ہے، رسولوں کو 46 لیول کا درجے کا علم دیا جاتا ہے، رسولوں کو 60 لیول کا علم، اور سب سے زیادہ علم جو ہے وہ 70 درجے کا علم محمد اور آل محمد کو عطا ہوا۔ اور کیوں محمد و آل محمد کو سب سے زیادہ علم کیوں عطا ہوا، اور سب سے زیادہ وہ زیادہ کتنا ہے، ہم نے یہ بھی کل ڈسکس کیا تھا، کیونکہ یہ پروردگار کے علم کے مظہر ہیں، تو جیسا علم پروردگار کا ہے، پروردگار نے وہی علم ان کو عطا کیا، اور جب ان کو علم عطا کیا تو جو بھی ان کے در سے منسلک ہوتا رہا اس کو اتنا علم ملتا گیا۔ ہم نے کل یہاں بات تقریباً یہی آگے بات کو روکا تھا، آج اسی بات کو آگے بڑھانا ہے۔ پروردگار کیا؟ دیکھیں، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگ الگ الگ جابز کرتے ہوں گے، کوئی کسی کمپنی میں ہوگا جو کوئی پروڈکٹ بناتی ہوگی، تو اگر کوئی پروڈکٹ بنا رہی ہے تو وہ کمپنی اس پروڈکٹ کی خالق ہے، اس کو خلق کر رہی ہے، اس کو بنا رہی ہے۔ تو جو پروڈکٹ کو بنا رہا ہوتا ہے، پروڈکٹ بنانے سے پہلے ڈیفینیٹلی اس کی گائیڈ لائن بنائی جاتی ہے کہ اس پروڈکٹ کو میں بناؤں گا کیسے، اور بنانے کے بعد اس کو سسٹین رکھنے کے لیے، اس کو صحیح رکھنے کے لیے اس کی ایک مینول دیا جاتا ہے۔ تو جب پروردگار نے ارادہ کیا مخلوق بنانے کا، تو مخلوق بعد میں خلق کری، گائیڈنس پہلے رکھی۔ مخلوق کی خلقت بعد میں ہے، گائیڈنس پہلے ہے، اور گائیڈنس کو عربی میں کہتے ہیں حجت۔ حجت پہلے ہے، بعد میں مخلوق ہے، اور یقیناً حجت مخلوق سے افضل ہونی چاہیے۔ گائیڈنس پروڈکٹ سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، وداؤٹ گائیڈنس پروڈکٹ نہیں بن سکتی، نہ وہ سسٹین ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی پروڈکٹ کی بات کریں، کوئی بھی جب پروڈکٹ بنے گی تو اس کی ایک پراپر گائیڈ لائن ہونی چاہیے۔ جب گائیڈ لائن کے رسپیکٹیولی وہ پروڈکٹ بن جائے گی، اس کے بعد سسٹینیبلٹی، پروڈکٹ سسٹینیبلٹی کے لیے گائیڈنس دی جاتی ہے، جس کے اندر مینٹیننس آتی ہے، جب ٹائپ آف مینٹیننس اس کے اندر سب یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو جب پروردگار اب یہ ہمیں کس نے بتایا کہ بھیا گائیڈنس ہونی چاہیے؟ جب ہم پروڈکٹ بنا رہے ہیں
تو ہم تو گائیڈنس رکھ رہے ہیں. تو جب پروردگار پروڈکٹ بنائے گا، جب خلقت بنائے گا، جب مخلوق بنائے گا، تو اس مخلوق کے لیے گائیڈنس ضروری ہے. اسی لیے ہمارے 11ویں امام نے کہا کہ نحنو حجت اللہ علی خلقہ. ہمارے 11ویں امام نے کہا کہ نحنو، ہم ہیں حجت اللہ، اللہ کی حجت علی خلقہ، خلق کے اوپر، تمام مخلوق پہ، تمام مخلوق پہ اللہ کی حجت جو ہے، اللہ کی گائیڈنس جو ہے، اللہ کے ہادی جو ہیں وہ ہم ہیں. تمام مخلوق پہ، خالی انسانوں پہ نہیں، جو بھی مخلوق ہے، جو بھی خلق ہے، اس کے اوپر حجت یہ، اس کے اوپر حجت یہ ہے. اچھا، اب یہ حجت، پھر حجت کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن حجت کی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حجت، الحجت قبل الخلق، خلق سے پہلے ہوتی ہے حجت، مع الخلق، خلق کے ساتھ ہوتی ہے حجت، اور بعد از الخلق، اور خلق کے بعد ہوتی ہے حجت. نہیں پہنچا پایا، نہیں سمجھا پایا. حجت کا مطلب کیا ہو؟ آسان الفاظوں میں، مشکل الفاظوں کو چھوڑتے ہیں، آسان. حجت کا مطلب کیا ہے؟ نتھنگ بٹ اے گائیڈنس. گائیڈنس ہوگی خلقت سے پہلے، گائیڈنس ہوگی خلقت کے ساتھ، اور گائیڈنس ہوگی خلقت کے بعد. گائیڈنس ہوگی خلقت سے، ہر وقت گائیڈنس ہونی ہے. اچھا، اب یہ بتائیے ایک کوشچن سیدھا سیدھا، کیا ضرورت ہے امامت کی؟ نبوت جب ختم ہو گئی تو امامت کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے یہی گڑبڑ کری تھی. ہم نے سمجھا کہ نبیوں کا، رسولوں کا، وصی کا کام کیا ہے؟ خالی اللہ کے احکام آگے نہیں، گائیڈنس کام ہے، ہدایت کام ہے. اچھا، اب ہدایت، اب ذرا ہٹ کے میں بات کرتا ہوں. اگین بات یہ ہوتی ہے، شروع کہاں سے کرنا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا، مگر بہت امپورٹنٹ چیز، اسپیشلی آپ کے یو ایس میں، ہمارے یورپ کے اندر بات کریں تو ایتھیسٹ سب سے زیادہ ہیں، آپ جانتے ہیں، اور ہمارے یہاں سے بھی ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ایتھیسٹ کہتے ہیں اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام مذہب کی بات کر رہے ہیں، آپ عیسائی مذہب کی بات کر رہے ہیں، آپ یہودی مذہب، کسی بھی ریلیجن کو وہ نہیں مانتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ ان کی ضرورت کیا ہے، یہ دے کیا رہے ہیں. سیدھی تو بات کر رہے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے. بھائی یہی تو مین اسٹریم جو لا ہے، قانون ہے اسلام کے، یہودیوں کے، عیسائیوں، کوئی بھی ریلیجن اٹھا لیں، سب کے یہی تو ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے، یہ تو ہمیں، یہ تو بائی ڈیفالٹ ہیومینٹی کے رولز ہیں جو سب کو فالو ہی کرنے ہیں. تو جب ہم بائی ڈیفالٹ یہ ہیومینٹی کے، انسانیت کے رول ہے، تو ہمیں کسی مذہب کے قید میں، اس کی باؤنڈری میں ہم کیوں قید ہیں؟ بات یہاں تک تو صحیح ہے، مگر ایز اے ہیومن بینگ، انسان، ہماری ایک لمیٹڈ سوچ ہے، ایک لمیٹڈ اپروچ ہے. ہم خود بخود جو ہے نا ایک حد تک سیکھ سکتے ہیں، جو حد سے زیادہ سکھائے اس کو حجت کہتے ہیں. آپ کی میکسیمم کیپیسٹی ایک جہاں جا کے ایک جگہ رک جائے گی جہاں آپ کہیں گے میں یہ سمجھتا ہوں. اور جو آپ سمجھتے ہیں، آپ اپنی انفارمیشن کے ریسپیکٹیولی، اس جو آپ کی انفارمیشن ہے اس کے ریسپیکٹیولی، اس انفارمیشن پہ غور و فکر کر کے، معرفت میں کنورٹ کر کے ایک ریزلٹ نکالتے اور کہتے ہیں میرے خیال میں یہ ہے. جبکہ میں نے کل بھی بتایا تھا، یہ تو آپ کا خیال ہے، یہ ایبسلیوٹ نہیں، ریلیٹو ہے. یہ ریلیٹو ہے کیونکہ آپ نے یہاں سے انفارمیشن لی، یہاں سے انفارمیشن لی، یہاں سے انفارمیشن لی، جتنی بھی، بھائی جتنے زیادہ پڑھا اس کے بعد زیادہ انفارمیشن، وہ زیادہ انفارمیشن لے کے اس پہ انالیسس کر کے ایک بیٹر ریزلٹ دے سکتا ہے، مگر وہ بیٹر ریزلٹ ایبسلیوٹ ریزلٹ نہیں ہوگا. یہ فور شور بات ہے، وہ ایبسلیوٹ ریزلٹ نہیں ہوگا. جب ایبسلیوٹ ریزلٹ نہیں ہوگا تو پتہ یہ چلے ہماری ایک حد ہے، اس حد تک تو ہم خود جا سکتے ہیں، مگر اس حد کو کراس، اس باؤنڈریز کو، اس باکس کو جو کراس کر کے جو علم دیتا ہے اس کو حجت کہتے ہیں، اس کو گائیڈنس کہتے ہیں، اس کو لیڈر کہتے ہیں.
محمد وآل محمد صلوات. تو جو لیڈر ہے نا، جو گائیڈنس ہے، وہ ایک دو طرح کی گائیڈنس. ایک ہے نیچرل لمیٹڈ گائیڈنس جو ہماری بائی ڈیفالٹ، جیسے مچھلی کو تیرنا کوئی نہیں سکھاتا، وہ اس کی ہے کہ بائی ڈیفالٹ گائیڈنس. انسان کی ایک بائی ڈیفالٹ گائیڈنس ہے، وہاں تک تو آپ خود جا سکتے ہیں وداؤٹ اینی ایکسٹرنل سپرویژن. مگر اس سے اگر باہر جانا ہے تو اب یہاں آپ کو ڈیفینیٹلی کوئی ایکسٹرنل گائیڈنس چاہیے ہے. اور اس ایکسٹرنل، اب وہ ایکسٹرنل گائیڈنس دو ہو سکتی ہیں. اب جیسے میں، اگر میرے انڈر کوئی اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کر رہا ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ میرے انڈر اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی اسی لیے کر رہا ہوگا کہ میری نالج، میری انالیسس اس سے زیادہ ہے. اور آپ لوگوں کو بہت، جو یہاں انجینئرز اور سائنس والے بیٹھے ہیں، پتہ ہو ہمیشہ ہائر کانسنٹریشن ٹو لوور کانسنٹریشن، زیادہ سے کم کی طرف ہر چیز موو ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. تو بھائی علم کا بھی یہی حال ہے، انفارمیشن کا بھی یہی ہے. ہائر کانسنٹریشن جہاں میرے پاس زیادہ ہے، میں وہ ڈیلیور کر رہا ہوں آپ کو آسانی سے، وہ آپ لوگوں کے پاس آ رہا ہے. مگر میری بھی ایک لمٹ ہے، میں اس کو گائیڈ کر سکتا ہوں یہاں تک، جہاں تک میں اس سے زیادہ نہیں لے جا سکتا. بھائی میری ایک لمٹ ہے نا، جو وہ مجھ سے ابھی کم تھا وہ یہاں تک آ سکتا ہے، شاید مجھ سے بھی اوپر ہو، وہ یہاں تک. اگر مجھے ایبسلیوٹ تک چاہیے جانا ہے تو مجھے ایبسلیوٹ لیول کا نالج والا کوئی گائیڈنس سپروائزر چاہیے ہے. اور پروردگار نے، کیونکہ آپ جانتے ہیں سورہ مائدہ کی جب الیوم اکملت لکم دین ہوا، اب یہ پتہ ہے سب کو، میں اس میں نہیں جا رہا، تو اس وقت اللہ نے کہا کیا کہ میں نے یہ دین اسلام کو خود پسند کیا ہے. جب اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا ہے تو اللہ بیسٹ ایکسلنٹ گائیڈنس کا سسٹم پرووائڈ کرے گا یا نہیں؟ اب نبی نے اپنا کام مکمل کر دیا. رسول، میں نے بتایا تھا رسول کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہدایت لے کر آیا، جو رولز لے کر آیا تھا، وہ اس نے دے دیے. جس دن اس نے رول دے دیا الیوم اکملت لکم دین ہو گیا، جب دین مکمل ہو گیا تو اب رسول کی ضرورت ہے ہی نہیں. دین کامل، رسالت ختم، مگر گائیڈنس کی ضرورت ہے جب تک مخلوق ہے. ایک نعرہ حیدری. گائیڈنس کی تو ضرورت ہے نا، کہ گائیڈنس کی ضرورت ختم ہو گئی. بھائی اب وہ بات الگ ہے کہ اللہ نے قرآن نازل ہو گیا، بک آف نالج آ گئی، بک آف وزڈم آ گئی، علم کی کتاب آ گئی، مگر ابھی وہ علم کی کتاب کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک کوئی سمجھانے والا نہ ہو. اور وہی سمجھا سکتا ہے جو جس کے سامنے وہ کتاب بنی ہو. اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا حدیث ثقلین میں 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو 2 گرا قدر ایکول برابر کی ہیں گی چیزیں. ثقلین کہتے ہیں اس کو جو ایکول ہو، 2 برابر کی چیزیں چھوڑ کے رسول اللہ گئے، اہل بیت اور کتاب. اب جو کتاب کو سامنے رکھے گا، اہل بیت سے متمسک رہے گا، ان کے ساتھ رہے گا، اس کے پاس ریویل ہوتی جائیں گی. جو چاہے گا ملے گا، جتنا چاہے گا ملے گا. اور ایسا نہیں ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا، ایسا نہیں ہے کہ بھئی خالی فقہ ملے گی. بھئی نا، فقہ تو ملے گی، تو اتنی سی چیز ہے، اور فقہ تو اتنی سی پوری دنیا ہے. کون سا علم ہے جو نہیں ہے آل محمد کے پاس؟ اور ایسا نہیں ہے کہ ان سے پوچھا نہیں گیا، ان سے پوچھا بھی گیا، انہوں نے بتایا بھی اور لکھا ہوا بھی ہے. ان سے پوچھا بھی گیا، انہوں نے بتایا بھی، اور احادیث کی صورت میں وہ موجود بھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان احادیثوں کو، کیونکہ یہ ہوئی ہوئی ہیں انکرپٹڈ احادیث، جو ہے میری بات سمجھ رہے ہیں نا، انکرپٹڈ ہوئی ہوئی ہیں، بند ہوئی ہوئی ہیں، ان کو ڈیکرپٹ کرنا ہے، اس کو آپ کو کھولنا ہے. بس جو کھول لے گا اس کو موتی مل جائے گا، اس کو ایک موتی مل جائے گا. تو
بس کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے. پلان تو میرے بہت سارے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ میں کہاں جا پاؤں. ابھی مجھے نہیں پتا آج تک کہ میں کس جگہ لینڈ کروں گا, مگر یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے جو پیش کرنی تھی. ایک حدیث اصول کافی جلد نمبر 1 پیج نمبر 46, بڑی خوبصورت حدیث ہے. قال امام جعفر صادق علیہ السلام, ذرا غور کیجیے گا حدیث کے الفاظ. خدا نے اپنے بندوں کی طرف انبیاء اور مرسلین و حجت کو اس لیے بھیجا کہ لوگ اپنی ذہانت کو استعمال کر کے اللہ کا علم ان سے حاصل کریں اور اللہ کی معرفت حاصل کریں, اور اپنے علم کو بڑھا کر عقلوں کو کامل کریں اور دنیا اور آخرت میں درجات بلند کریں. مطلب گہرائی دیکھیں آپ, کیا لفظ لکھا ہے. میں الٹا شروع کرتا ہوں, سب سے اینڈ میں کیا لکھا ہے, دنیا اور آخرت میں درجات بلند کریں. یعنی دنیا بھی تمہاری, آخرت بھی تمہاری. یہ نہیں ہے کہ آخرت کی پرواہ کرو, بالکل آخرت کی پرواہ کرو, مگر کیوں نہ بھائی. اچھا بزنس مین کون ہوتا ہے؟ اچھا بزنس مین یہی ہوتا ہے کہ اس بزنس سے بھی پروفٹ لے, دوسرے بزنس سے بھی پروفٹ لے. یہ اچھا بزنس مین نہیں ہوتا کہ ایک میں پروفٹ دوسرے میں خسارہ. نہ, آل محمد وہ دریا ہے علم کا جہاں ہر عالم میں وہاں آپ کو فائدہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں امام جعفر؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے جو انبیاء اور مرسلین اور جو نبیوں کو اور جو اماموں کو, جو حجتوں کو بھیجا, وہ اس لیے بھیجا کہ تم اپنی ذہانت کو استعمال کرو, ذہانت کو استعمال کرو اور ان سے علم لے لو, اللہ کا علم لے لو. جو ابھی میں نے کہا تھا انکرپٹڈ ہیں, ذہانت کو استعمال کرو اور علم لے لو. ذہانت کو استعمال کرو, وہ جو حدیث ہے اس کو ڈکرپٹ کرو, علم لے لو. ذہانت کو استعمال کرو اور علم لے لو, اور علم ملے گا تو اللہ کی معرفت بڑھے گی. جب اللہ کی معرفت بڑھے گی تو تمہاری عقلیں کامل ہوں گی, اور جب عقلیں کامل ہوں گی تو دنیا بھی تمہاری, آخرت بھی تمہاری. کتنی خوبصورت حدیث ہے, ذرا غور کر. اب یہ بتائیے ذہانت کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کل بتائی تھی 3 چیزیں, انفارمیشن, نالج, وزڈم, معلومات, معرفت اور علم. اب یہ جو 3 چیزیں ہیں نا, معلومات, معرفت اور علم, یہ 3 چیزیں, تھوڑا سا میں کمپلیکس جاؤں گا. میرا پلان ہے میٹا فزکس میں جانے کا, کوانٹم فزکس میں جانے کا, ڈیپ کیمسٹری میں جانے کا. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا اس چیز کو وہ کریں, اوپر سے نہ جانا پڑے تو پھر مزہ نہیں آئے گا. اب یہ جو 3 چیزیں ہیں, انفارمیشن, نالج اینڈ وزڈم, یہ 3 فزیکل چیزوں سے میچ ہوتی ہیں. کن سے؟ دماغ, دماغ میں ہے عقل اور عقل میں ہے ذہانت. برین, مائنڈ اینڈ انٹیلیجنسی. برین ہے فزیکل, مائنڈ فزیکل نہیں ہے, اور انٹیلیجنسی بھی فزیکل نہیں ہے. برین جو ہے وہ ہے فزیکل, مائنڈ جو ہے وہ ہے اسپرچول, اور انٹیلیجنسی جو ہے وہ ہے سول سے ریلیٹڈ. اب یہ 3 چیزیں ہیں. نارملی آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ آپ کے جسم میں 2 چیزیں ہیں, جسم اور روح. نہیں, 3 ہے. قرآن کے اندر لکھا ہے, قرآن کے اندر ان تینوں کا ذکر ہے, قرآن کے اندر ان تینوں باتوں کا ذکر ہے. جسم کا ذکر 29 بار ہے قرآن کے اندر, روح کا جسم 25 بار ہے قرآن کے اندر, نفس کا ذکر 295 ٹائم ہے ود ان قرآن. یہ میری پرسنل ریسرچ ہے. 295 ٹائم اٹ از مینشن ان قرآن اباؤٹ نفس, جس کو کہتے ہیں سول. اسپرٹ از سم تھنگ ایلس, سول از سم تھنگ ایلس. سول اسپرٹ نہیں ہوتی, باڈی اسپرٹ سول, جسم نفس روح.
جو روح ہے نا وہ ہے اسپرٹ، اس کا کام ہوتا ہے عقل سے. بھائی باڈی کا کام تو فزیکل دماغ سے ہو گیا، یہ رہا دماغ فزیکل، جو گائے کا ہوتا ہے نا وہ والا فزیکلی وہ ہو گیا دماغ. اس دماغ میں ہے عقل، عقل لنک کرتی ہے روح سے، اور نفس لنک کرتی ہے آپ کی انٹیلیجنسی سے، ذہانت سے. اب بتائیں، اب میں کھولتا ہوں، کل میں اور اس کو ڈیٹیل میں کھولوں گا اگر آپ لوگ اس کو لے پائیں. تھوڑی سی روحانیت کی طرف میں جاؤں گا کہ ہوتا کیا ہے، آپ کو بریف انڈرسٹینڈ، آپ کے اندر آپ خود جھانکیں گے آپ کو نظر آئے گا. آپ کو پتا ہے کہ ایک انسان میں، ایک شخص میں کتنے شخص ہوتے ہیں؟ ایک انسان میں 17 لوگ ہوتے ہیں، 17. ایک باڈی کے اندر، ایک باڈی میں گنواؤں گا، ایک باڈی کے اندر 17 ہوتے ہیں. کمبینیشن آف 17، 16، اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں لوگ، 16 چیزیں ہیں. یہ 17 چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو ایک انسان بنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک دن میں 17 رکعت نماز ہے. بھائی 17 رکعت نماز ہے نا، یہ تو سب کو پتا ہے. اب یہ 17 لوگ کون سے ہیں؟ یہ ہے انٹرسٹنگ چیز. اس کو میں کل ڈیٹیل میں بتاؤں گا. آج سے بریفلی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کہاں کتنے ہیں. 7 نفس ہوتی ہیں، 7 ٹائپ آف نفس ہیں ہمارے اندر. پھر 7 نفس ہو گئی. 6 جو ہوتے ہیں وہ محافظ ہیں. یہ محافظ ہے سم تھنگ ایلس، یہ ایکسٹرنل. ہر انسان کے چاروں طرف ہمارے پاس 6 ڈائمینشن ہے، 1 2 3 4 5، پتہ ہے نا 6 ڈائمینشن ہوتی ہیں. 3D 6D 6 ڈائمینشن ہوتی ہے ٹوٹل ہمارے پاس. بیسکلی 3D ہوتی ہے، 3 ڈائمینشن، اور ہر ڈائمینشن میں پلس مائنس، صحیح؟ تو ٹوٹلی 6 ڈائمینشن بنتی ہے. ہر ڈائمینشن میں ایک محافظ ہمارے پاس ہوتا ہے. ہمارے ایک آگے، ایک پیچھے، ایک رائٹ، ایک لیفٹ، ایک اوپر، ایک نیچے. 6 محافظ ہیں. 7 نفوس ہیں. کتنے ہو گئے؟ پھر آ جاتے ہیں کرامن اور کاتبین 2. ایک ہو گئی روح، ایک ہو گئی نفس، ہو گئے 17. ایک رہ گیا روح، یہ ہو گئے 16، اور ایک ہو گیا جسم، باڈی رہ گئی تھی. ایک ہے باڈی، ایک روح، ایک نفس، 2 کرامن کاتبین، 6 ہمارے محافظ گائیڈ. ہمیں پتہ ہی نہیں، ہر انسان کے 6 گارڈ ہوتے ہیں. گارڈ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتاؤں گا کل، مگر یہ اس کو ڈیٹیل میں کل ڈسکس کریں گے. قرآن کی آیتیں ہیں کہ 6 محافظ ہوتے ہیں. پھر 7 نفوس ہوتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس میں 2 نفس ہوتے ہیں، نفس طبعی اور نفس حیوانی. جب وہ 2 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کا قرآن کہتا ہے کہ اب اس کا دودھ چھڑا دو. کیوں؟ کیونکہ اب اس میں 3 نئے نفس ایکٹیو ہوتے ہیں. اس کا نام ہوتا ہے نفس ناطقہ، نفس امارہ، نفس لوامہ. یہ ہو گئے 5. جو نفس ناطقہ ہے، نفس امارہ، نفس ناطقہ، نفس لوامہ، یہ 3 مشکل ہو رہا ہے تھوڑا سا مجھے پتا ہے، مگر اس کو کل اس کو ڈیٹیل میں جاؤں گا تو اس پہ فوکس کریں گے. یہ جو 3 ہے نا، اس میں جو نفس ناطقہ ہے، ناطق مطلب بولنے والا، یہ ہے گا مین. یہ ہے وہ جو اس وقت جو میں بول رہا ہوں نا، یہ جو بول رہا ہے یہ ہے نفس ناطقہ. اچھا کوئی یہ بتائے گا کہ وہ سب سے زیادہ کس سے بات کرتا ہے؟ سب سے زیادہ آپ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں. بھائی اس وقت آئی ایم شیور کہ ہر آدمی اپنے آپ سے اس وقت بھی بات کر رہا ہے. ایسا ہے؟ وہ کس سے بات کر رہا ہے؟ آپ ذرا غور کریں گے تو آپ ایٹ لیسٹ 2 لوگوں سے ضرور بات کرتے ہیں. ایک کہتا ہے کام تو کرو اس کا، دوسرا کہتا ہے نہیں غلط بات، یہ امام باہر گئے، یہاں ایسی بات نہ سوچے. ایسا ہے؟ منیمم 2 لوگ ہوتے ہیں. یہ جو اچھائی کی طرف لا رہا ہے یہ ہے نفس لوامہ.
اور جو برائی کی طرف لے جا رہا ہے یہ ہے نفس امارہ. تو یہ 5 ہوتے ہیں، 5 میں نے بتایا. پھر جو 2 اور ہوتے ہیں نفس طبعی اور نفس الہی، ان کو اچیو کرنا ہوتا ہے. جو بھی نفس طبعی اور نفس طبعی کو جو چھو لیتا ہے، نفس طبعی کو جو چھو لیتا ہے، یعنی کہ جیسے ہی جس کا بھی نفس طبعی ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ مر جائے تو اس کی باڈی خراب نہیں ہوتی. ایک ایک چیز کا ریفرنس میں دے سکتا ہوں، کس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں، ایک ایک چیز، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. بھائی آپ نے دیکھا ہوگا، سب نے سنا ہوگا، یہاں کی نیو جنریشن کو نہیں پتا ہوگا، بٹ آئی ایم شیور اولڈ جنریشن نے سب نے یہ سنا ہوگا کہ کچھ قبریں ایسی ہوتی ہیں جن کو کھولا جاتا ہے تو وہ موجود ہوتا ہے 100 سال 50 سال پرانا بھی شخص، اور اس کا کفن بھی خراب نہیں ہوا ہوتا. وہ اس لیے کیونکہ ان کا نفس جو ہے، جو ان کا نفس قدوسی ہے وہ ایکٹیو ہوا ہوتا ہے، ایکٹیو ہو چکا ہوتا ہے. اب سب کے لیولز ہیں، جیسے انسان ہے، ہیومن باڈی ہے. اب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، میکسیمم اب میری جو ہائٹ ہے اس سے زیادہ نہیں بڑھے گی نہیں، میری ایک میکسیمم ہائٹ تک میں پہنچا. اب اگر میں اور کھاؤں گا تو کیا یوں بڑھوں گا، ایسے ہی ہے. یعنی کیا وہ ایک میں میکسیمم پہ پہنچنے کے بعد اب فزیکل ڈائمینشن میں میری ہائٹ نہیں ورد بڑھے گی، ایسے ہی ہے نا. اسی طرح نفسوں میں ہوتا ہے. نفس ناطقہ جب اپنے میکسیمم پہ اپروچ کر جاتی ہے اس کے بعد نفس قدوسی سٹارٹ ہو جاتی ہے بڑھنا. اس کے بعد نفس قدوسی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور جب نفس قدوسی اپنے میکسیمم پہ پہنچتی ہے تو نفس الہی سٹارٹ ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ جو الہی سٹارٹ ہوتی ہے، اور نفس الہی جب میکسیمم پہ پہنچتی ہے تو نبوت سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ جو پہنچ رہی ہے، جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ وہی ہے جو علم کے درجات جو میں نے کل ڈسکس کیے تھے، کہ علم کے درجات بڑھاتے جاؤ. آپ کی نفس کی غذا ہے یہ، جیسے بھیا جسم کی غذا تو پتہ ہے بریانی ہے، روح کی بھی ایک غذا ہے، نفس کی بھی غذا ہے. اب نفس 5 ہیں، 5 کی الگ الگ غذا ہے. یہ تو نفس ناطقہ کی بات بتائی، نفس امارہ کی بھی غذا ہے، نفس لوامہ کی بھی غذا ہے. اب یہ بتائیے، اب یہ ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ کا قانون یہاں چلتا ہے. بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ سروائیول آف دا فٹسٹ کی بات ہے. اگر شیطان مضبوط ہوگا تو دوسرا نفس کمزور ہوگا. اگر آپ کا نفس امارہ جو ہے مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، تو ڈیفینیٹلی نفس آپ کا جو لوامہ ہے بیچارہ وہ کمزور ہوگا. اور جنرلی اگر میں دیکھتا ہوں تو ہمارے نفس لوامہ کی جنرلی سچویشن ویسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی ایتھوپیا کے ایک بچے کی، جو ایک بوند آ رہی ہے اور منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ وہ سچویشن ہے ہمارے نفس لوامہ کی. کیونکہ ہم نے اس کو بیچارے کو کچھ دیے ہی نہیں، بھوکا رکھا ہوا. خیر، اس ٹاپک کو ہم کل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اگر آپ لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ہوگا، ادروائز میں چینج بھی کر سکتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ جو گائیڈنس، پراپر گائیڈنس آل محمد کے پاس ہے، میکسیمم علم ان کے پاس ہے. اور جب میکسیمم علم ان کے پاس ہے تو علم کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کو بانٹا جائے. اور ہادی کی تو جاب ڈسکرپشن یہی ہے، ہدایت کرنے والے ٹیچر کی تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو سکھائے. یہی وجہ ہے جب علی کو ممبر ملا، ممبر کوفہ ملا، تو انہوں نے سلونی کا نعرہ لگایا. سلونی کا مطلب یہ پوچھو جو پوچھنا ہے، پوچھو جو پوچھنا ہے. اور انہوں لوگوں نے پوچھا. اب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے جنرلی کہ لوگوں نے یہی پوچھا بھائی بال کتنے ہیں، یہی والی حدیث آپ نے سنی ہوگی.
مگر بہت اچھے سوال بھی پوچھے ہیں سر، ایسا نہیں ہے کہ بال والے سوال پوچھے، ہمیں بتائے بال والے گئے ہیں اچھے سوالوں کو، کیونکہ وہ انکرپٹڈ ہیں، ان کو ڈیکرپٹ کون کرے؟ ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے آج پیش کروں گا ڈیکرپٹ کر کے۔ تفسیر برہان جلد نمبر 1 پیج نمبر 258۔ تفسیر برہان قرآن کی تفسیر ہے، ہاشم بحرینی صاحب نے لکھی ہے آج سے تقریباً 500 سال پہلے، بہت اچھی تفسیر ہے قرآن کی، اس کی تقریباً 12 جلدیں ہیں، جلد نمبر 1 والیوم نمبر 1 پیج نمبر 258۔ اس کے اندر مولا علی سے ایک یہودی نے آ کے پوچھا کہ آدم کی خلقت کے بارے میں سوال کیا، مولا علی سے ایک یہودی نے۔ اب ذرا سوال سنیے گا اور پھر اس کا جواب سنیے گا اور پھر اس کو ڈیکرپٹ کر کے دکھاؤں گا آپ کو۔ مولا علی نے کہا کہ آدم کو آدم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدم کو عظیم العرش زمین کے چہرے سے بنایا، یعنی کہ زمین کی جو اوپر والی سرفیس ہے اس سے بنایا، سے خلق کیا۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین سے 4 قسم کی مٹی لے کر آؤ۔ اللہ نے بالکل سیدھی سیدھی حدیث ہے، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین سے 4 قسم کی مٹی لے کر آؤ، کالی، سفید، لال اور سبز، اور پھر اس میں پانی ڈالا اور اپنے ید سے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو گوندا، اور آدم کے خلقت اور آدم کی خلقت جو آدم کے جسم کی خلقت ہوئی۔ ابھی میں ید پہ نہیں جا رہا، بھائی ہم کبھی اور ورنہ مزیدار یہ بھی کہوں کیا کیا مولا علی کیا کہہ رہے ہیں، بتا کیا رہے ہیں؟ جب سلونی پوچھا تو یہ ہوتا ہے یہودی، اس نے سوال کیا ڈھنگ کا، کہتے آدم کیسے خلق ہوئے بتائیں تو۔ مولا نے کہا کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا 4 قسم کی مٹی لے کر آؤ، سفید، وائٹ، بلیک، کالی، ریڈ، لال اور گرین، ہری، یہ 4 قسم کی مٹی لے کر آؤ، اس میں پانی ڈالا اور جسم آدم کا تیار ہو گیا۔ حدیث ہو گئی ختم، بات ہو گئی ختم۔ اب اس کو یہ ہے انکرپٹڈ حدیث، اس کو ڈیکرپٹ کر کے دکھاتا ہوں، یہ میری پرسنل ریسرچ۔ اب ذرا آپ ایک کام کریں، گوگل بابا سے پوچھئے کہ ایک جسم کے اندر، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ایک جسم میں کتنے کیمیکلز ہوتے ہیں؟ 98% جو کیمیکل ہوتے ہیں وہ 6 ہوتے ہیں۔ ایک جسم کے اندر 98% 6 کیمیکلز ہوتے ہیں، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، کیلشیم، فاسفورس، کون سا اور کاربن، یس، اور کاربن یہ لیتے ہیں، کاربن ایسا ہی ہے سر۔ اس کے علاوہ میگنیشیم وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ 2% کے اندر آتے ہیں، یو نو بیٹر دین می، میرا ایریا نہیں ہے، میں نے تو گوگل بابا سے پوچھا۔ اب بتائیے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے بن گیا کیا؟ پانی۔ جو ہو گئے ختم، رہ گئے 4، صحیح؟ کون سی مٹی آئی ہے؟ وائٹ، کیلشیم، وائٹ مٹی نہیں، کیلشیم۔ کالی مٹی لے کر آؤ، نہیں، کاربن۔ ہری مٹی، وائٹ، سالڈ نائٹروجن گرین کلر کا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، سالڈ نائٹروجن گرین کلر کا، ریڈ فاسفورس، ریڈ فاسفورس۔ اب اگر مولا علی اس وقت یہ کہتے اس یہودی کو کہ نائٹروجن لے کر آئے تھے، فاسفورس لے کر آئے تھے، کیلشیم لے کر آئے تھے، سمجھ آتا؟ یہ تھی ڈیکرپٹڈ حدیث۔ اب اس طرح کی حدیثیں بھری ہوئی ہیں جس کو غور و فکر کرنا ہے۔ کیا حدیث تھی امام جعفر صادق کی کہ یہ جو گائیڈنس ہے، یہ جو ہادی ہیں، یہ بھیجے ہی اس لیے گئے کہ تم اپنی ذہانت کو استعمال کر کے، اپنے نفس کو استعمال کر کے، ڈیپ انالیسس کر کے اس میں سے علم نکالو۔ جیسے ہی علم نکالو گے تمہاری معرفت میں اضافہ ہوگا، اور جب معرفت میں اضافہ ہوگا تو دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ اب آپ حدیث دیکھ کہ کتنی خوبصورت، کتنی سیدھی حدیث ہے کہ بھائی 4 مٹی لے کر آئے، ہری، کالی، سفید،
اب اس کو ذرا سا غور کرا، ذرا سا غور کیا تو میرے سامنے کھل کے آ گیا. پھر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر چلنے پھرنے والی چیز کو یا پانی سے پیدا کیا ہے یا تراب اور طین سے پیدا کیا ہے. تراب یا طین سے پیدا کیا، طین سے پیدا کیا. طین دا مڈ، ایکچولی مڈ، اس کا مطلب اس میں پانی ہے اور مٹی ہے. اب یہ مٹی کا مطلب مٹی نہیں، مٹی کا مطلب اس کو جنرل ٹرم یوز کیا ہے. مٹی کا مطلب کیمیکلز، the combination of chemical. آپ کو پتا میگنیشیم بھی مٹی کے اندر، اور جتنے جو ریمیننگ 2% جتنے بھی کیمیکلز باڈی کے اندر ہے، آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں بہتر، وہ سب مٹی کے اندر ہے. لفظ تراب کے اندر سب کچھ شامل ہے. ہر ایک کیمیکل تراب میں شامل ہے، ہر ایک کیمیکل تراب میں شامل ہے. اور یہ دنیا، اس کائنات میں جو بھی چیز ہے، کوئی نہ کوئی کیمیکل اس میں شامل، یعنی کہ پوری کائنات تراب سے خلق ہوئی. پھر ابو تراب کو ہونا چاہیے حجت یا نہیں؟ نعرہ حیدری، 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 آواز بلند صلوات. پوری کائنات تراب سے کوئی نہ کوئی کیمیکل ہے. بھائی یونیورس از میڈ اپ آف میٹر، بہت کامن بیسک ڈیفینیشن. یونیورس از میڈ اپ آف میٹر، اور میٹر کے اندر ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی کیمیکل ہوگا. اب کوئی نہ کوئی کیمیکل ہوگا تو اس کو قرآن نے جرنل ٹرم یوز کیا ہے تراب. کیوں یوز کیا قرآن نے؟ کیونکہ قرآن اور علی ایک ساتھ ہے. میں قرآن کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، اور قرآن علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ. حق علی کے ساتھ. حق کیا ہے؟ حق کس کو کہتے ہیں؟ علمی تو حق ہے، علمی تو حق ہے، اور جو علم کے مقابل ہے وہ جہل ہے. وہی جو میں نے آیت کو جو رکھا ہے، جو سرنامہ کلام جس آیت کو رکھا ہے، جو علم سے دور ہوگا وہ شیطان کی پیروی کرے گا، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرے گا، اللہ کے بارے میں بھی جھگڑا کرے گا، مظہر اللہ کے بھی بارے میں جھگڑا کرے گا. آ گئے میرا جملہ؟ اللہ کے بارے میں بھی جھگڑا کرے گا، مظہر اللہ کے بارے میں بھی جھگڑا کرے گا. یہ 14 اللہ کے مظہر ہیں. جو ان 14 کے بارے میں شک کرتا ہے، جان لو وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے. کیونکہ علم سے دور ہے، کیونکہ علم سے دور ہے. کیونکہ اب یہ ہمارا کام ہے. آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے، کوئی بایولوجی پڑھ، آپ کو ڈیکرپٹ کرنا ہے. ہر علم میں آل محمد ضرور ملے گی. یہ وہ چوٹی ہے، وہ پیک ہے جس کے راستے مختلف ہیں، ڈیسٹینیشن ایک ہی ہے. اب اسی کو الٹا دیکھیں، یہ وہ سمندر ہے جہاں سے جب علم بہتا ہے تو الگ الگ راستوں میں بہتا ہے، مگر جو سورس ہے وہ ایک ہی ہے. جو سورس ہے وہ ایک ہی ہے. اور اسی لیے اللہ نے ان کو مظہر بنا کے بھیجا، کیونکہ ہماری ضرورت ہے. جب تک مخلوق ہے تب تک ہادی ہے، اور ہادی ایسا نہیں ہوتا جو چھپا ہوا ہو. اپنے الفاظ کا پورا دھیان. ہادی ایسا نہیں ہوتا جو چھپا ہوا ہو. ہمیں نہ نظر آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چھپا ہوا ہے. ہم آنکھیں میں نے بند کر کے رکھی ہے، میں نے کہا آپ چھپ گئے. آپ لوگ ہیں ہی نہیں، آپ لوگ غیبت میں نہیں، غیبت میں آپ لوگ نہیں. میں نے آنکھیں بند کر، جس دن میں آنکھیں کھول لوں گا امام کا ظہور. امام زمانہ پہ بھی میں نے پلان کیا ہے 3 مجلسیں انشاءاللہ موقع ملے گا تو اسی عشرے کے اندر 2 یا 3 جو اسپیچز ہیں وہ امام زمانہ پہ، مگر ٹیکنالوجی اور علم کو سامنے رکھتے ہوئے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ان کی عظمت ہے. ٹائم کم ہے، باتیں آج بہت زیادہ نہیں ہو پائیں، کنکلوڈ نہیں کر پایا اس طرح جس طرح میں نے سوچا تھا. مگر آپ کو ابھی میں بریف انفارمیشن میں نے آپ لوگوں کی سماعتوں کے نظر کری کہ
आले मोहम्मद से जितना कुर्बत रखेंगे आप उतनी ज्यादा इल्म में इजाफा होगा। अब मगर कुर्बत नहीं चलेगी, आज का पैगाम आता है। कुर्बत ये नहीं है कि आप एज अ ट्रेडिशन मजलिसों में आ रहे हैं, ट्रेडिशन ऐसा वो नहीं, रिवायती अंदाज से मजालिस में आना। क्योंकि मैंने कल भी हदीस सुनाई थी, मैं फिर आपको हदीस बता रहा हूँ कि आसान अल्फाजों में उसको करके कि ऑब्जेक्टिव लेस एक्शन इज ऑलवेज यूजलेस। बेमकसद अमल, बेमारिफत अमल बेकार है। हदीस के जो डायरेक्ट अल्फाज हैं इमाम जाफर सादिक से हदीस है, कि मारिफत के बगैर किया हुआ अमल का अक्सर हिस्सा जाया हो जाता है। अब आप बताएं मारिफत के साथ कौन सा मारिफत समझ रहे? अंडरस्टैंडिंग के साथ, आसान और अल्फाजों में, विद अंडरस्टैंड, जो वट एवर यू आर डूइंग आप उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ सरंजाम। जब अंडरस्टैंडिंग के साथ वो काम करेंगे तभी वो फायदा देगी, अदरवाइज आपने उसका अक्सर हिस्सा जाया कर दिया। अब अगर कोई कुरान पढ़ रहा है, मैंने कह दिया बस, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, तो उसने उसका अक्सर हिस्सा जाया कर दिया। अब अक्सर को अगर मैं आसान मैथमेटिकली भी, मिनिमम अक्सरियत भी 75 और 25 का रेशियो बनता है, यानी कि 25% आपको मिला, 75% जाया कर दिया। इसी तरह ये जो मजलिसों में जो आ रहे हैं, अगर आप एज अ रिवायती आ रहे हैं तो इसका मतलब अक्सर जाया कर दिया, ऐसा है। तो आप यहाँ आ रहे हैं तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ कि आप कहाँ जा रहे हैं, इस जगह की अहमियत क्या है। इंशाल्लाह परसों, कल मेरा जो प्लान है वो इसी नफ्स रूह और इस पे प्लान है, और परसों जो है वो मेरा प्लान है कि आप लोग जो यहाँ फिजिकली आ रहे हैं तो उस फिजिकल आने का क्या फायदा, घर पे सुन लेना, क्या जरूरत है, ऐसी गर्मी हो रही है, घर पे सुन ले बैठ के, यूट्यूब पे आराम से लोड हो जाती है, रात में 1 बजे तक लोड हो जाती है, सुबह उठें जब ऑफिस के लिए जा रहे हो तो उसको प्ले कर दें और 1 घंटे में ऑफिस भी आ जाएगा, मजलिस भी सुन लेंगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा है भाई, इसमें तो बिल्कुल कोई कबाहत है ही नहीं, बल्कि ये तो अकल की बात है कि इसी तरह किया जाए। तो फिर यहाँ आप कल से नहीं आइएगा, सही है ना, मगर इसका मैं परसों जवाब दूंगा कि यहाँ आने के फायदे क्या है साइंटिफिकली, यहाँ आने का क्या क्या फायदा है, आपकी बॉडी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसीलिए मैं कल नक्शों के बारे में पहले बता दूं, ग्राउंड तैयार कर दूं, परसों वो चीज़ आप बिल्कुल उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, उसको बात समझ आएगा। तो यहाँ आने का जो फायदे हैं, क्योंकि हम हर चीज को सिर्फ फिजिकली देख रहे होते हैं। भाई फिजिकली आप हैं, फिजिकली हैं, फिजिकली नहीं है, फिजिकली हैं। अक्सर लोग, अभी तो मेरा ख्याल है कि यहाँ सब फिजिकली भी हैं और मेंटली भी हैं, मगर आप जानते हैं कि अक्सर जगह आप फिजिकली तो होते हैं मगर नहीं होते। ऐसा है या नहीं है? बहुत जगह क्लास में, ऑफिस में, गाड़ी में, कहीं भी गाड़ी तो चला रहे हैं फिजिकली, मगर वहाँ है नहीं, कहीं और है। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। तो वो क्यों होता है, उसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है? यहाँ फिजिकली आने के भी फायदे हैं, मेंटली आने के भी फायदे हैं, यानी कि जिस्मानी तौर पे भी, रूहानी तौर पे भी, नफसानी तौर पे। और फिर फिजिकल मैटर्स के तो एक्सपर्ट्स डॉक्टर मौजूद हैं। आपको कुछ थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा स्पिरिचुअल मैटर्स के फायदे कितने हैं और उसकी लिमिट्स कितनी एक्सटेंडेबल हैं। मैं अल्फाजों को पहुंचा नहीं पाया जो मैं बताना चाहिए था। जिस्म एक हद है, जिस्म की एक बॉडी की एक लिमिट है, इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ केमिकल्स हैं टोटली बैलेंस है, कैलकुलेटेड हैं।
اب مجھے نہیں پتا اس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے، مگر کوئی نہ کوئی اسپیسیفک ڈسٹریبیوشن ہوگی کہ کیمیکل جو کاربن ہے وہ اتنا ہی ہونا چاہیے، اور نائٹروجن اتنا ہی ہونا چاہیے، فاسفورس اتنا ہی ہونا، اس سے زیادہ کم نہیں ہو سکتا. مگر روحانی دنیا کے اندر لمٹس ہی نہیں ہیں. آپ نہیں سمجھے؟ آپ کو اب بتائیں، چھوٹی سی ایگزامپل دے کے میں پھر مسائل پہ آتا ہوں. کتنا بھی کما لیں پیٹ تو اتنا ہی ہے بھائی، اس میں کیا ڈالیں گے؟ یہ ہے لمٹ. جب آپ کا پلیجر، مزے کی لمٹ پوری ہو جاتی ہے، آگے کوئی مزہ نہیں آتا. روحانی دنیا وہ ہے جس کی لمٹ ہی نہیں ہے، لمٹ ہی نہیں ہے. اب بتائیں، ایک چھوٹے سے مزے کے لیے 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، اور مزہ وہ 10 منٹ کھانا کھایا، پیٹ بھر گیا، ختم. اب جس نے زندگی بھر، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک لفظ یوز کرتا ہوں، ہمیشہ پورج کھایا، دلیا کھایا، اس کو کیا پتا بریانی بھی کوئی چیز ہے؟ چکھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ بریانی کا. کراچی والا ہوں اس لیے میں بریانی کی ایگزامپل دے رہا ہوں، ورنہ پائے، اس کو کیا پتا پائے کا کیا مزہ ہے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ اس کو کیا پتا یہ جو الگ الگ جو ٹکے ہیں اس کا کیا مزہ ہے؟ اس نے کبھی کھایا ہی نہیں، اس کو کیا معلوم؟ وہ سمجھتا ہے کہ پورج سے اچھا کھانا نہیں. ذرا ایک بار چکھو تو، پھر چھوڑ نہ دو تو کوئی بات. یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا، سنا ضرور ہوگا کہ جو اس لائن پہ چلا جاتا ہے، وہ کہتے دنیا چھوڑ دی. وہ کیوں نہ چھوڑے؟ وہ کہتا ہے بے وقوف، تمہیں مزہ کتنا آ رہا ہے، جو مزہ میں لے رہا ہوں تمہیں کیا پتا. بات سمجھ رہا؟ انشاءاللہ کل تھوڑا سا ایک جسٹ فار دا انڈرسٹینڈنگ، ہر انسان کو ایٹ لیسٹ بریف آئیڈیا ضرور ہونا چاہیے. تو ہماری بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. میں فیملی میٹرز کی بات کر رہا ہوں بریفلی. اگین میں آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ، کوئی بھی ایکسپرٹ نہیں ہوتا آئی تھنک، مگر بریفلی جتنے بھی میٹرز جو ایشوز ہوتے ہیں فیملی کے، اور ایون ایشو آفس میں جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں، ایکسپٹ ویلتھ، پیسے کو ہٹا کے، پیسے کا ایشو ہوتا ہی نہیں. کیونکہ میں نے کل بھی حدیث بتائی تھی کہ اللہ نے رزق خود دینا ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی بڑھی جا رہی ہے بات، چھوڑیں، واپس آتا ہوں میں اپنے بات پہ آ کر، کیونکہ پھر بڑھتی جائے گی بات. تو رزق اللہ کی طرف سے ہے، علم آپ کو حاصل کرنا ہے، علم آپ کو ڈھونڈنا ہے، رزق اللہ ڈھونڈ کے دے گا. جتنا آپ کو رزق لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، اس سے کم نہیں مل سکتا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بیٹھ جاؤں بھائی اللہ دے نا، یہ پھر یہ غلط بات. وتھ کنڈیشنز، فزیکل کنڈیشنز کی اس میں ہے گی، مگر اوور آل آپ کی ایک میکسیمم ہے، آپ اپنی ایفرٹ کریں اور پھر چھوڑ دیں. مگر روحانیت کی جو اس کی جو پلیجر ہے، جو مزہ ہے نا، اس کا جو اس کی لمٹس نہیں ہیں. خیر، اس کو کل میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں کس کس طرح سے فائدے ہوتے ہیں، کیا کیا ہو سکتا ہے. بریف ایک انٹروڈکشن آپ کو ضرور دوں گا کہ آپ لوگ خود اپنے اندر نوٹ کر کے ان میٹرز کو امپروو کر سکتے ہیں. اور پھر عجیب بات ہے، عجیب کیا بات ہونی، یہ بات چاہیے تھی کہ جتنے بھی میٹرز ہیں یہ کنیکٹ ہوتے ہیں آل محمد سے. میں اپنے ٹاپک میں رہ کر یہ باتیں کروں گا، علم اور آل محمد میں رہ کر یہ باتیں کروں گا، کیونکہ حقیقت ہے یہی، حقیقت ہے یہی کہ اس در سے منسلک. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے امام بارگاہ رسول اللہ کے بعد کس نے بنایا؟ بی بی فاطمہ نے، بیت الحزن. اب یہ کون ہے؟ 14 ہادی، ہدایت کرنے والے، گائیڈنس دینے والے ہیں یہ 14. ان 14 میں ایک بی بی بھی شامل ہے. انہوں نے وہ جو بیت الحزن بنایا تھا وہ اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے بنوایا تھا کہ امام بارگاہ میں آؤ تو پھر میں فائدے بتاتی ہوں کیا کیا ہو. یہ کنیکشن کا طریقہ بتایا ہے. پھر اس کے بعد مجلسوں کی ابتدا ثانیہ زہرا بی بی زینب نے شام میں، آپ سب جانتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. کیوں؟ یہ بھی گائیڈنس ہے. انہوں نے اپنے لیے نہیں بنایا، ہمیں بتانے کے لیے کہ میں بنا رہی ہوں تم بھی بناؤ اور پھر آؤ. کیوں؟ ان کو کیا فائدہ بھائی؟ اللہ کی کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ بتائیے.
سجدہ نہ کرے کوئی اللہ کو، کہ اللہ کی ربوبیت پہ کوئی حرف آئے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا، پھر وہ کیوں عبادت کروا رہا ہے؟ اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے۔ اسی طرح جو بی بی نے جو یہ امام بارگاہ بنوائے ہیں، جو سب سے پہلے امام بارگاہ بنایا، اور انہی کی دیکھا دیکھی ہم نے شبیہ بنائی امام بارگاہ کی کہ ہم یہ آئے کیوں؟ ہمارے لیے۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا خالی فزیکل فائدہ ہے، نہیں، فزیکل فائدہ بھی ہے، اسپرچول فائدہ بھی ہے، اور آپ کا نفسانی سول کا بھی فائدہ ہے۔ بہت ہی عظیم پروردگار نے ہم پہ یہ نعمت رکھی ہے۔ میں نے پہلی اسپیچ میں اور دوسری اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ اب یہ خوف کی بات یہ ہے، اور شکر کی بات یہ ہے کہ پروردگار نے ہمیں ان کے در سے منسلک رکھنے کے لائق سمجھا، ورنہ اوقات کیا، میری کیا ورتھ، آپ کی کیا ورتھ کہ آپ اس در سے منسلک ہو جائیں۔ جس کو بلاتے ہیں وہی آتا ہے، ہر آدمی نہیں آ سکتا، ہر شخص یہاں نہیں آ سکتا۔ آپ کو آپ کے سامنے کی ایگزامپل دوں گی کہ میں آ رہا تھا، ایک دم کوئی کام ہو گیا اور پھر نہیں آ پائے، اس کا مطلب بلاوا نہیں تھا۔ جس دن بلاوا نہ آئے اس دن آپ پریشان ہونا واجب ہے۔ کیوں میرا نام نہیں لکھا گیا، کیوں مجھے نہیں بلایا گیا، کیا مجھ سے ایسی خطا ہوئی؟ وہی تو وجہ ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اس در سے منسلک ہونے کے بہت فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں۔ عزاداروں، آپ جانتے ہیں آج تیسری محرم کی یہاں مجلس منعقد ہو رہی ہے، اور تیسری تاریخ جو ہے وہ حبیب ابن مظاہر سے منسوب کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا پورا جو مذہب ہے نا، یہ نسبت پہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف نسبت۔ ہم یہاں آئے نسبت، یہ کالے کپڑے محرم کے نام پہ پہنوں گا، اس کا امپیکٹ کچھ اور ہے۔ کالے کپڑے میں محرم کے نام پہ نہیں، اگر میں فیشن کے طور پہ پہنوں گا، اس کا امپیکٹ کچھ اور ہے۔ یہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا اس کے کیا امپیکٹ ہوتے ہیں کنیکٹ کر کے بات۔ تو امام نے جو اپنا در کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے ہیں، یہ بہت بڑی عظمت ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم پہ محبت کی نظر کرم ان کی ہے، اور محبت کی سب سے بڑی نشانی 72 میں حبیب ابن مظاہر۔ حبیب ابن مظاہر کون؟ جو امام حسین کے بچپن کے دوست، بچپن کے ساتھی۔ آپ لوگوں میں میرا خیال ہے اکثر لوگ کربلا گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کربلا کے اندر گنج شہیدہ ایک جگہ امام حسین کا زری ہے، مولا عباس کی زری ہے، جناب حضرت حر کی زری ہے، اور ایک زری حبیب ابن مظاہر کی۔ حبیب کو ایک الگ درجہ کیوں ملا؟ حر کو تو آپ کو پتا ہے کہ حر کے قبیلے والے وہاں لے گئے تھے، مولا عباس کا لاشا کیونکہ وہاں تھا، دور تھا، اس لیے وہیں دفنایا گیا۔ حبیب کو یہ گنج شہیدہ میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ یعنی کہ مولا بتانا چاہتے ہیں کہ حبیب کا مقام کچھ منفرد ہے۔ یہ محبت، یہ حسین سے حبیب کی محبت کی، اس محبت کا صلہ حسین نے حبیب کو یہ دیا کہ ان کو وہاں اپنا دربان بنا کے رکھا کہ جو بھی آئے گا پہلے حبیب سے اجازت لے گا، پہلے حبیب سے اجازت لے گا، پھر حسین کے پاس آئے گا۔ عزاداروں، 3 محرم ہو گئی، 2 محرم کو قافلہ کربلا آ گیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے فوج اشقیہ یزید
فوجوں پہ فوج بھیج رہا ہے، لشکر پہ لشکر بھیج رہا ہے، اور یہاں حسین کا کارواں موجود ہے۔ آہستہ آہستہ گھیرا جا رہا ہے، حسین کے کارواں کو، حسین کے لشکر کو گھیرا جا رہا ہے، یزید کا لشکر حسین کو گھیر رہا ہے۔ ہاں عزاداروں، ایسی صورت میں حسین نے جو نام فہرست میں لکھے تھے ان سب کو بلایا ہے۔ ایک اس میں کم تھا، حبیب ابن مظاہر۔ حسین نے خط لکھا اور حبیب کو بھیجا اور کہا حبیب میں تمہیں بلانا چاہتا ہوں۔ جب حسین کا خط لے کر قاصد حبیب کے دروازے پہ پہنچتا ہے تو اس وقت حبیب کھانا کھا رہے تھے۔ حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ موجود ہے، کھانا کھا رہے ہیں۔ جیسے ہی دروازہ دق الباب ہوتا ہے، حبیب کہتے ہیں کون آیا ہے؟ وہ کہتا ہے حسین کا قاصد ہوں۔ حسین کا نام آتا ہے، محبت حبیب کو اتنی تھی، حسین کے نام سنتے ہی حبیب دوڑتے ہیں، خط لیتے ہیں، خط کو پڑھتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اپنے سر سے لگاتے ہیں کہ آئے میرا حسین گر گیا فوج اشقیہ میں، میرا حسین اکیلا رہ گیا اور میں نہیں گیا۔ مگر کیونکہ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، ہر ایک پہ شک ہے، اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، اپنی زوجہ کے پاس آتے ہیں اور حبیب کہتے ہیں کہ حسین کا خط آیا ہے۔ بیوی ان کی کہتی ہیں کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں حسین مجھے بلا رہے ہیں، حسین اکیلے شیطانوں کے نرغے میں گھر چکے ہیں، فوج اشقیہ میں گھر چکے ہیں۔ تو کہتی ہیں کیا ارادہ ہے حبیب آپ کا، جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ حبیب صرف اپنی امتحان لینے کے لیے اپنی زوجہ کو کہتے ہیں میرا ارادہ جانے کا نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، زوجہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میری عمر بھی بہت ہو گئی ہے، میں کیا لڑوں گا جا کے وہاں۔ حبیب کی جو زوجہ ہے نا، اپنی چادر اتارتی ہے، حبیب کی طرف پھینکتی ہے کہ تو گھر پہ بیٹھ، میں حسین کو بچانے، میں بیوی کو، میں زہرا کے لال کو بچانے میں جاؤں گی، ورنہ میں کیا منہ دکھاؤں گی زہرا کو۔ حبیب کہتے ہیں نہیں، میں صرف تمہارا امتحان لے رہا تھا، تمہاری محبت اور مودت کا امتحان لے رہا تھا کہ حسین سے کتنی مودت ہے تمہیں۔ ہاں عزاداروں، اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور کوفہ کے باہر انتظار کرنا، میں آؤں گا، چھپا کے پہنچوں گا۔ جب حبیب کو تھوڑی دیر ہوتی ہے اور نہیں پہنچ پاتے تو ان کا غلام اس گھوڑے کے کان میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر میرا آقا نہیں آیا، اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں تم پہ بیٹھ کے خود ہی اپنے حسین کو بچانے چلا جاؤں گا۔ یہ حبیب سن لیتے ہیں، حبیب اس کو گلے لگاتے ہیں، نہیں میں آ گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بظر اللہ بلائے اور ان کا غلام نہ جائے۔ اجرکم اللہ، بی بی آپ کو اجر دے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مصائب ہو رہے ہوتے ہیں تو ضرور امام زین العابدین موجود ہوتے ہیں، عورتوں میں بی بی شام سے آئی ہوئی موجود ہوتی ہے، شام سے آئی ہوئی موجود ہوتی ہے، مدینہ سے آئی ہوئی حسین کی ماں موجود ہوتی ہے کہ کون ہے جو اشکوں کا نذرانہ میرے حسین کو دے گا۔ ہاں عزاداروں پہنچتے ہیں، حبیب پہنچتے ہیں کربلا۔ جب حبیب کربلا پہنچتے ہیں تو وہاں سے حسین استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں عباس، علی اکبر، اولو محمد، قاسم آ جاؤ، استقبال کرو، میرا حبیب، میرا دوست آ گیا ہے، جو 72 کا لشکر تھا وہ بس پورا ہونے والا ہے۔
आजादारों, इस शोर को सुन के बीबी ज़ैनब के कानों में जब ये शोर की आवाज होती है, पहुंचती है, तो भेजती है जनाब फिजा को और कहती है कि देख कर आओ क्या बात है। तो बीबी जनाब फिजा आके बीबी को कहती है कि हुसैन का दोस्त हबीब आया है। बीबी कहती है कि मेरा पैगाम हबीब को पहुंचाओगे? कहती है हाँ जरूर। बीबी के पास पहुंचती है जनाब फिजा जब पहुंचती है हुसैन के पास और हबीब के पास, तो कहती हैं कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें जन्नत की शहजादी, तुम्हें ज़ैनब सलाम पेश करती है। ये सुन रहा था, हबीब ने अपने चेहरे पर मातम शुरू किया कि ये वक्त भी आ गया कि गुलामों को शहजादियाँ सलाम भिजवाए। आजादारो। फिर 9 की रात, फिर वो भी आखिरी रात, शब आशूर का रात है, हबीब गश्त कर रहे हैं, तो एकदम आवाज कानों में आती है कि हुसैन की बहन बात कर रही है, बीबी ज़ैनब बात कर रही हैं और कह रही हैं कि भाई हुसैन, क्या तुमने अपने दोस्तों को आजमाया है? क्या तुमने देखा नहीं कि हमारे नाना के साथियों ने साथ नहीं दिया? कि देखा नहीं कि हमारे बाबा अली के साथियों ने सही से साथ नहीं दिया? क्या तुम्हें याद नहीं कि इमाम हसन के साथियों ने सही साथ नहीं दिया? ये ना हो कि कल जो सुबह जंग शुरू हो तो तुम्हारे साथी भी साथ छोड़ जाए। ये कहीं हबीब के कानों में बात पहुंचती है। असहाबे हुसैन के पास जाते हैं और ये पूरी रुदात सुनाते हैं। तमाम हुसैन के साथी, तमाम हुसैन के असहाब हबीब से कहते हैं क्या करें हबीब? कहते हैं सब अपनी तलवारें निकाल लो, अपने गले पे रख लो और मैं आवाज देता हूँ हुसैन को। वहाँ हुसैन को आवाज देते हैं, आका हुसैन, आका हुसैन, या आइए। जब हुसैन आते हैं, देखते हैं हर एक जवान ने अपने गले पर तलवार रखी हुई है। कहते हैं अपनी बहन ज़ैनब को यकीन दिला दो, एक बार अगर वो हुक्म दे तो हम अपनी तलवारों से अपने गर्दनों को खत्म कर ले, शहीद हो जाए, कत्ल कर ले अपने आप को। आजादारो, ये था मान ज़ैनब को अपने हबीब पे, ये था मान ज़ैनब को हबीब पे, ये था मान ज़ैनब को असहाबे हुसैन पे कि इनके होते हुए हुसैन को कुछ नहीं हो सकता। बगैर 10 मुहर्रम की रात में जब कोई नहीं था, एक एक का नाम लेकर ज़ैनब फरियाद कर रही है मगर कोई नहीं रहा। अला लानतुल्लाह अलैकुम मातम हुसैन। Ya Hussein. 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 Ya Hussein.